وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تبارك وتعالى: إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله يحب المتوكلين. وقال عليه الصلاة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہ ہو نومید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہ ہو نومید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کا مقدر کا ستارہ۔ توکل علی الرحمن فی کل حاجت، توکل علی الرحمن فی کل حاجت، ولا تؤثرن العجز یوما علی۔ ألم تر أن الله قال لمريم إليك فهز الجزع يسقطي
وَلَوْ شَاءَ إِنَّ تُجْنِيهِ مِنْ غَيْرِ هَزِّهَا جَنَتْهُ وَلَكِنْ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ۔ بعد از حمد و صلاح، یہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں تاریخ انسانی کے بہت سے اہم واقعات رونما وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں جو ذکر کیا تھا راہ عزیمت کے سلسلہ میں کہ سرزمین فلسطین پر اہل اسلام اپنی جان کی قربانیاں نچھاور کر رہے ہیں، بوڑھے بچے جوان مرد عورت نہتے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس اشیاء خورد و نوش کی بھی کمی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر کچھ عرب حضرات کے اہل فلسطین کے ایسے پیغامات نشر ہو رہے ہیں جن کو سن کر اور دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، دل شک ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ مسلمان عالم 52 سے زائد ممالک اسلامی ممالک موجود ہوں، 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہو اور مسلمان سپر پاور سپر طاقتوں کی سرکردگی بھی کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود سرزمین فلسطین جو سرزمین انبیاء علیہم السلام ہے، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت اور وہاں پر مقام معراج اور پھر اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام کی امامت کی جگہ بھی سرزمین فلسطین ہے، یہ سب خصائص موجود ہیں، پھر بھی وہاں پر یہ آلام، یہ مصائب، یہ تکالیف وہ نہتے مسلمان برداشت کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی مدد اور نصرت کو انفرادی اور اجتماعی طور کے اوپر کوئی ملک یا کوئی قوم جو ہے پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ اگرچہ غیر مسلموں نے بھی احتجاج کیے، مسلمان بھی احتجاج پہ اکتفا کرتے ہیں، لیکن کوئی اس کا رزلٹ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ ربیع الثانی ہی وہ مہینہ ہے جس میں بیت المقدس کی سب سے پہلی جو فتح مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی، عہد فاروقی حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر وہ ربیع الثانی کا ہی مہینہ تھا کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق سے اور فرس سے اپنا روم کی طرف اور اپنا فارس کی بجائے روم سلطنت روم کی طرف متوجہ فرمایا اور ان کے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جب وہاں پر صف بستہ ہوئے، کمر بستہ ہوئے، صفیں تیار کر لی گئی جہاد کے لیے، اور اس عالم کے اندر اسی اثناء میں خلیفہ اول خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما جاتے ہیں، تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قیادتی بحیثیت قائد، رہبر، رہنما اور لیڈر کے فیصلے کیے، ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول فرما کر ان کی جگہ پہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر متعین کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچتا ہے تو انہوں نے پیغام پڑھ لیا۔ پڑھ لینے کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور کبار صحابہ کو مطلع فرما دیا اور کہا کہ اب چونکہ ہم آمنے سامنے ہو چکے ہیں، رومی لشکر کے ساتھ متحارب ہونے والے ہیں، جنگ کرنے والے ہیں، لہذا فی الحال یہ اعلان نہ سنایا جائے، ہم تندہی کے ساتھ جو ہے نا مارکا سر کریں گے، تاکہ مسلمانوں کے جو لشکر ہے اس کے اندر کوئی خفگی، کوئی جو ہے اظہار ندامت یا تعصف یا کمزوری جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے، چونکہ یہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لشکر میں شریک ہو جائیں وہ لشکر، وہ جنگ جو ہے کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی، وہ جو ہے ضرور بھی ضرور مسلمان یا جس لشکر کے اندر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہو وہ کامیاب اور فائز ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد
اقدس کے اوپر جو ہے ضربیں موجود تھی، تلوار کے زخم موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ بستر مرگ کے اوپر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مارکے کے بعد جب فحص اور تمحیص تبادلہ خیال ہوا، اہلیان فلسطین کے ساتھ گفت و شنید ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کے متعلق اپنی کتاب انجیل مقدس کے اندر ان کے جو پادری تھے، جو مولوی تھے، وہ کہنے لگے ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں، اگر ان نشانیوں کا حامل کوئی فرد تمہارے درمیان موجود ہے تو اسے لے آئیے، ہم بغیر جنگ کے آپ کو بیت المقدس کی چابیاں دے دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بزور شمشیر جو ہے آپ بھی آ جائیں میدان میں، ہم بھی میدان میں آتے ہیں، جس کو فتح ملی اس کا مقدر۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نشانیاں پڑھی، فرمایا کہ یہ فرد تو ہمارے پاس موجود ہے، مسلمانوں کا خلیفہ وقت ہے، جو خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ انہوں نے چنانچہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ بھیجا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ یہاں تشریف لائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کے منظر کو پیش کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو عیسائیوں نے، پادریوں نے اور عیسائیوں کے مولویوں، نصرانیوں نے جیسے ہی دیکھا کہ ان کے ٹاٹ کا لباس ہے، پھٹا ہوا پیوند والا لباس ہے، غلام سواری پہ سوار ہے، خود اپنے ہاتھ میں مہار ہے، جوتا تھاما ہوا ہے، عزت اور انکساری کی بے مثال جو ہے وہ شخصیت مرقع میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو انہوں نے بغیر کسی گفت و شنید کے وہ قصر بیت المقدس کی چابیاں لا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پیش کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر نوافل ادا کیے فتح کی خوشی کے اندر، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کو عبادت کرنے کی اور ان کو ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور دین ہر اعتبار سے ان کو آزادی دے دی کہ تم لوگوں کو اب تحفظ حاصل ہے، چونکہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگ ہمارے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، لہذا آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سید سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جب بیت المقدس انہوں نے فتح کیا، ان سے اپنا جو لشکر اپنا خواریجین نصارہ میں سے اور اپنا حملہ آور ہوا کرتے تھے، جو ان کے بعوث آتے تھے فرس سے، جرمنی سے اور دیگر مغربی ممالک سے، وہ جو صلیبی جنگیں تھیں، ان صلیبی جنگوں کا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر حضرت سید سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مقابلہ کیا، نبرد آزما ہوئے، تو انہوں نے بھی ربیع الثانی ہی کے مہینے کے اندر بیت المقدس کو فتح کیا ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ اہلیان اسلام، مسلمان حکمران جو ہیں وہ اپنی جان، مال، غذائی اگرچہ اشیاء پیش کر رہے ہیں، امداد بھیج رہے ہیں، لیکن ان مسلمانوں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، وہاں پر اور بہت ساری پابندیاں اور عواقب اور حدود موجود ہیں۔ ان کے ازالے کی صرف ایک صورت ہے کہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ کھلم کھلا میدان عمل میں اترے اور یہود و نصارہ کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ یہ ربیع الثانی کی مناسبت سے دو باتیں پیش کرنی تھی۔ آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب میں نے مسئلہ توکل، تواکل اور تقدیر پہ کلام کرنا ہے۔ اگرچہ تقدیر پر کلام نہیں ہو سکے گا، لیکن توکل اور تواکل پر بات کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے میں نے متعدد آیات کریمہ تلاوت کی ہیں ترتیب کے ساتھ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے توکل کی اہمیت اور ضرورت کو بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم کے اندر 42 سے زائد آیات بینات کے اندر توکل کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ توکل امر کیا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ خود کو سپرد کر دینا، خود سرنڈر کر دینا، اپنی تمام کوشش، کاوش، جدوجہد اور سعی کے بعد جو کوئی بھی آپ کو امر مطلوب ہے، اس امر مطلوب سے متعلق دنیاوی جو اسباب ہیں، ضروری جو اسباب ہیں، ان کو اختیار کر لینے کے بعد پھر رب تعالیٰ کے اوپر حکم چھوڑ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہیں گے اس مسئلے کو متحقق فرما دیں گے۔ یہ ہے حقیقی توکل کی صورت۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر کچھ کیے،
بغیر کوئی محنت کیے، بغیر کوئی کوشش کیے، بغیر کوئی توغدو کیے ہم یہاں بیٹھ کے مسلمانان عالم کے اندر، دنیا کے اندر یعنی عوام تو عوام رہی، حکمران بھی احتجاج کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اسرائیل ظلم کر رہا ہے نہتے مسلمانوں پر، بچوں پر، وغیرہ وغیرہ باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ایٹمی طاقت ہے، پھر بھی وہ احتجاج کے اوپر ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو یہ آیت کریمہ سن 1928 کے زمانے میں جب مصر کی سرزمین پر اخوان المسلمون کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی تو سید حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد جن کے پاس وہ متصوف تھے، جن سے وہ انہوں نے اپنا تعلق تصوف قائم کیا ہوا تھا، ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں فرانس مسلمانوں کو اس طریقے سے اپنے جال میں پنساتا چلا جا رہا ہے، ہماری آزادی کو سلب کرتا چلا جا رہا ہے، ہمیں یہ نقصان پہنچا رہا ہے، وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو انہوں کے استاد نے، ان کے شیخ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کریم کی آیت کریمہ کا حوالہ دیا۔ تو اس وقت حضرت سید حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی عمر 17-18 سال تھی تو انہوں نے فرمایا یہ آیت کریمہ جو ہے اس کی تشریح اور تفسیر یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھی ہوئی ہے سطحی طور کے اوپر کہ قرآن کریم ہم نے آیت پڑھ لی کہ ہم انسان جو ہے اپنی استطاعت، اپنی طاقت اور قوت کے مقدر جو ہے وہ مکلف ہے، اس سے زیادہ کا اس کو حکم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات اس وقت متحقق ہو سکتی ہے، درست ثابت ہو سکتی ہے جب مسلمان، ہم مسلمان اپنا خون پسینہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دشمنان اسلام سے تحارب کے لیے خرچ کر دیں، صرف کر دیں، بہا دیں، تب بات، تب نتیجہ، تب رزلٹ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن بغیر کچھ کیے ہم کہیں کہ اللہ جیسے چاہے گا وہی ہوتا ہے، اللہ کسی جان کو اس سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، یہ بات کسی بھی طور پر قرین انصاف نہیں ہے۔ اور یہ بات درست بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے تو وہ جستجو کرتا ہے کہ مجھے کہیں سے کھانا مل جائے۔ اپنے گھر میں دیکھے گا یہاں دستیاب نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے گا، بازار سے لے کے آئے گا، وہاں اگر پیسے نہیں ہیں کسی پڑوسی کے گھر جائے گا، کہیں جا کے مزدوری کرے گا، ہر طرح کا سبب اور اسباب کو اختیار کر کے اپنے شکم کو جو ہے وہ سیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے جب دین کی بات آتی ہے، جب اسلام کی بات آتی ہے، جب دین پر عملداری کی بات آتی ہے، جب حق کی بات کرنے کی باری آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ ہی خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ بات بالکل قرین انصاف نہیں ہے کہ اپنے پہ بات آئے تو ہم اس کے لیے توغدو کریں، کوشش کریں، اسباب کو اختیار کریں، لیکن جب دین کی بات آئے، جب اسلام کی بات آئے، جب مساجد کی بات آئے، جب مدارس کی بات آئے، جب فلسطین والوں کی بات آئے، جب اہلیان کشمیر کی بات آئے، پھر ہم کہیں کہ اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، اللہ تعالیٰ ہی ان کا ہے۔ یہ بات تو وہ ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر کے ساتھ صف بستہ ہوتے ہیں، اس سے متحارب ہونے کی، جنگ کرنے کی کوشش اور سعی میں مصروف عمل ہوتے ہیں، تو ان کی قوم نے انہیں کہا بے رخی اور بے اعتنائی کے ساتھ بنی اسرائیل نے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ علیہ السلام آپ خود جائیے اور آپ کا رب جانے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم فرعون کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ جبکہ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ مسلمان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے موقع پر موجود ہے اور دیگر مواقع کے اوپر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار حملہ آور ہوتے ہیں تو مسلمان جوق در جوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں پیش قدمی کرتے ہیں، کہ یہاں تک کہ حضرت حنظلہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ یوم احد کے جو ہے نا سپہ سالار وہی ہیں۔ یوم الفرقان کہا جاتا ہے غزوہ بدر کو، اور یوم الحنظلہ کہا جاتا ہے حضرت یوم احد کو، کہ انہوں نے 100 سے زائد اپنے جسم پر دشمن کے وار، تلواروں اور تیروں کے زخم برداشت کر لیے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر نہ پہنچنے دیا۔ تو کہ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، توکل اور توکل میں فرق ہے۔ توکل یہ ہے کہ ہم کوئی چیز چاہتے ہیں، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی دل میں ہم تمنا لیے ہوئے ہیں، کوئی کام کرنے کا ارادہ اور عزم کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے جو اسباب اور مسببات ہیں ان کو اختیار کریں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، کہ آپ لوگ مسلمانوں پر لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اسلحے کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مسلح کرے اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار رکھے۔ کیوں؟ لازمی نہیں ہے کہ حالت جنگ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس طاقت اور قوت ہوگی، آپ اگر ایٹمی طاقت والے ہوں گے، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اگر آپ متقدم ہوں گے تو دشمن میلی آنکھ سے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا، سامنے سے نہیں آ سکے گا۔ خفیہ انداز اور وسائل استعمال کر کے آئے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے لوگوں کو قوم، علاقہ، مذہب، مسلک، سیاست کے اعتبار سے تقسیم در تقسیم کر کے ایک ایک کر کے کاٹتا چلا جائے، جیسے ان کا وتیرہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لوگوں کو تقسیم کر دیں اور حکومت کرتے چلے جائیں، یہ تو ممکن ہے لیکن براہ راست وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ ہم جب مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، تو حالانکہ سب سے زیادہ توکل کرنے والی جو شخصیت ہے وہ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ ان کو بھروسہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا سے ہوتا ہے۔ ان سے زیادہ توکل کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں احد کے موقع پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کے اوپر 2 زرہیں زیبت تن کی تاکہ دشمن کی تلوار کا وار نہ پہنچ سکے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کا آغاز فرماتے ہیں، اس کے لیے جو وقت کا انتخاب کرتے ہیں وہ ایسا وقت کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی چھا جائے، سارے لوگ اپنا سکون میں چلے جائیں، سارے لوگ جو ہے بے خوف ہو جائے اور ان کو جو ہے نا بے دھیان ہو جائے، وہ سستی کے اندر غفلت میں مبتلا ہو جائے، اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کا آغاز فرمایا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ سفر ہجرت مدینہ طیبہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے جس شخصیت کو، جس غیر مسلم کو، عبداللہ بن اریقط کو جو مستعار لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جو عرب کی مدینہ کی طرف جانے والا معروف اور مشہور رستہ ہے اس کی بجائے ہمیں غیر معروف رستے سے آپ لے جائیے۔ تو ورنہ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلے جی چلے، جس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان بچانی ہے، ہماری مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، پہنچا دے گی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معروف راستہ اس لیے اختیار کیا کہ دشمن کی سازشوں سے معمول اور محفوظ ہو سکے اسباب کی دنیا کے اندر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب غزوہ خندق کے موقع پر قریش مکہ اور پھر ان کے جو حواریجین اور متبعین، ان کے جو اپنا مؤیدین تھے، ان قبائل کے ساتھ جو قبائل عرب تھے، وہ سارے لوگ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورتی اجلاس طلب کیا صحابہ کرام کا، اور اس میں گفت و شنید ہوئی۔ تو بحث و تمحیص کے بعد حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل فرس جو ہیں جب کبھی مشکل مرحلہ پیش آ جائے، جنگ کا میدان بپا ہو جائے اور دشمن سے خوف لاحق ہو جائے تو ہم خندق کھودتے ہیں۔ چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو اختیار فرماتے ہوئے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا حکم جاری فرمایا۔ یہی نہیں کہ حکم دیا بلکہ خود اس خندق کے کھودنے کے اندر مصروف عمل ہو گئے۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیں جب خندق کے اندر جب پہاڑوں کے پتھروں کو توڑا جا رہا ہے، ایک چٹان ٹوٹ رہی ہے، صحابہ کرام آ کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ نہیں ہو رہی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان پر ضرب لگاتے ہیں، اور ضرب لگانے کے بعد جب وہ چٹان ٹکڑے ہوتی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کی کیفیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ دیکھیں، ایمان دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روم فتح ہو گیا، دوسری ضرب پر فرس کی فتح کی بشارت دی، اور تیسری ضرب پر یمن کی فتح کی بشارت دی۔ توکل ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف اسباب کو بھی اختیار فرما رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک صحابی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں دور دراز علاقے سے آیا ہوں، اپنی سواری اونٹ کو باہر چھوڑ آیا ہوں، اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل او اطلقها واتوکل، کہ میں اپنی اونٹنی کو باندھ کے رکھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بھی ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ گھر سے باہر جا رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے چلا جائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے؟ گھر تو گھر رہا، مساجد کی بھی حفاظت نہیں ہے۔ مساجد کے اندر بھی لوگ گھس جاتے ہیں، جا کے چوری کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اللہ کے گھر سے چوری کی ہے۔ مسجد کو بھی تالا لگانا پڑتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاقلها وتوکل، کہ پہلے اس کو باندھیں، اس کو جو ہے حفاظتی جو بھی تدبیر ہے اس کو اختیار کرے، اس کے بعد پھر رب تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے عاقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی رحم دلی، آپ کی مہربانی کی جو صفت ہے اس کی بدولت یہ صحابہ کرام آپ کے گرد جوک در جوک آ کے مل کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر تم سختگیر ہوتے، ترش مزاج ہوتے، درست مزاج ہوتے، بری بات کرتے، بدرخی سے، بے اعتنائی سے پیش آتے، تو یہ صحابہ لنفضوا من حولک، یہ صحابہ کرام کی جماعت آپ کی گرد کبھی نہ بیٹھتی۔ پھر یہی نہیں، پھر فرمایا کہ آپ کو جب کوئی امر لائق ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ان سے مشاورت کیجئے، اور پھر فرمایا جب مشاورتی تدبیر کا عمل مکمل ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب جب دشمن سے مقابلہ اور نبرد ازبا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے پھر اللہ پر بھروسہ کرے، پہلے اسباب کو اختیار کرے۔ جبکہ توکل یہ ہے کہ انسان کرتا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے کہ خود بخود سارے کام ہو جائیں گے۔ جس سے میں پہلے بات کر چکا ہوں، بھوک لگتی ہے، گھر میں کھانا تیار کرنے کے لیے ہم پس و پیش کرتے ہیں، دو دو کرتے ہیں، کوشش اور سعی کرتے ہیں۔ بعینی ہی اسی طریقے سے اگر انسان کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کے جو ذرائع، جو وسائل، جو وسائط اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آتی ہے اور آ کے کہتی ہے میں نے بڑی کوشش کی، بڑی دعا کی اور بڑے وظائف کیے، بڑے ذکر اذکار کیے، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ یہ جو بات انہوں نے اپنی کتاب میں درج کی، اپنے خطاب میں بیان کی ہے، یہ عملی طور کے اوپر خود میں بھی سماعت کر چکا ہوں بہت سے لوگوں سے کہ کہتے ہیں جی ہم نے بہت ساری نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے تلاوت بھی کر لی، ہم نے گھروں میں ختم قرآن بھی کروا لیا ہے، وظائف بھی کرا لی ہے، سورہ بقرہ بھی پڑھوا دیا ہے، لیکن جن بھوت جادو نکلتے ہی نہیں ہے، پریشانی ٹلتی ہی نہیں ہے، روزگار رزق آتا ہی نہیں ہے، نا امیدی کی یاس کی باتیں جو ہے لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا، اس خاتون سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ وہ کہتی ہے بالکل میں دعا کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دعا قبول نہیں ہوتی؟ جی میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا، کہا کہ بھائی اللہ کی بندی آپ کی اولاد ہے؟ کہا بالکل ہے۔ بچے چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں؟ کہا چھوٹے ہیں۔ کہا اگر آپ کا چھوٹا بچہ آ جائے آپ کے پاس، انگار کا الو تیار ہو، آگ جل رہی ہو اور وہ بچہ کوشش کرے کہ وہ جا کے آگ کو، انگارے کو اٹھا لے، تو کیا آپ اٹھانے دو گی؟ کہا کہ ہرگز نہیں اٹھانے دوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچے کے لیے نقصان دہ چیز ہے، اگر وہ آگ کو ہاتھ لگے گا تو اس کو نقصان پہنچ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا بعینی ہی اسی طریقے سے جب تم رب تعالیٰ سے جو تم دعا کر رہی ہو، اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ نے وہ عجز اور انکساری، وہ اطاعت اور بندگی کے جو اسلوب اور طریقے اور وسائل اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے قرآن اور سنت میں بتائے ہیں، وہ بھی اختیار کیے کہ نہیں کیے ہیں؟ کہ شب گزاری رات کو اٹھ کر آپ نے اللہ سے مانگا ہے یا نہیں مانگا ہے؟ ندامت کے آنسو بہائے ہیں کہ نہیں بہائے ہیں؟ توبہ اور استغفار کیے کہ نہیں کی ہے؟
اگر یہ سارے مراحل آپ کرتے چلے جائیں گے ضرور بھی ضرور دعا آپ کی قبول ہوگی. لیکن اگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کو آپ سے زیادہ علم ہے کہ آپ کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے. اگر بہتر ہے آپ کے حق میں تو رب تعالیٰ اس کو متحقق فرما دیں گے، آپ کو عنایت فرما دیں گے. اور اگر وہ متحقق نہیں ہوتی تو اگر آپ کو وہ چیز میسر نہیں آتی جو آپ نے دعا کی ہے، سمجھ لیں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. اور اگر پھر دعا کی قبولیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور میں اس کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. بندہ مانگے تو صحیح نا اللہ تعالیٰ سے، کوشش تو کرے، متوجہ تو ہو، ملتفت تو ہو، قربت تو اختیار کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی عدالت میں، کچہری میں، پٹوار خانے میں کسی کا کوئی مسئلہ پھنس جائے تو وہ جا کے وہاں منشی صاحب کے پاس یا پٹواری کے پاس، تحصیلدار کے پاس، قاضی صاحب کے پاس، جج کے پاس جا کے عزت ادب احترام کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے کہ یار ابھی ٹائم دے دیں گے. پٹواری حضرات تو ٹائم دیتے نہیں ہیں، جس بھی عدالت میں جائے تو وہاں جج ٹائم نہیں دیتے، وکیل جو ہے التوا پہ التوا لیتے چلے جاتے ہیں، دنیا کے کوئی کام جو ہے وہ لپکائے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم انتظار کرتے ہیں، اور جب معاملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں چیز مل جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوشش تو کرے، تگ و دوگ تو کرے، وہ اسباب اور ذرائع اور وسائل تو اختیار کرے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ان کے جب وہ کسی علاقے میں سفر کر کے شام پہنچتے ہیں، وہاں پر ان کو قیام نہیں کرنے دیا جاتا مسجد کے اندر. جب وہ فحص اور تمحیص بحث مباحثے کے بعد ایک آدمی، ایک نان بھائی ان کو اپنے گھر لے کے چلا جاتا ہے اور وہ جا کے ان کی جو ہے ضیافت کرتا ہے. اور اس دوران حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو سو جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ نان بھائی مصلی بچھا کر رات کو تہجد پڑھ رہا ہے اور رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں کری جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، استغفار کیے جا رہا ہے. امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے اور انہوں نے صبح ہوئی اس سے پوچھا، معلوم کیا بھائی تمہارے اندر میں نے ایک عجیب طریقہ دیکھا ہے کہ تم دعا سے پہلے استغفار کر رہے تھے، اس کی ذرا وجہ اور حکمت تو بتا دو. انہوں نے کہا کہ وہ نان بھائی کہنے لگا کہ استغفار کر کے، توبہ کر کے میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، جو بھی میں نے دعا کی ہے رب تعالیٰ نے وہ منظور کی ہے. ماں سوائے ایک دعا کے وہ آج تک میری دعا پوری نہیں ہوئی. وہ یہ ہے، میری خواہش تھی کہ خواہش ہے کہ امام ابن حنبل سے میں ملاقات کر لوں. تو جب انہوں نے وہ بات سنی تو حضرت امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے، میں خود ہی امام احمد ابن حنبل ہوں. اور بنی اسرائیل کے ایک واقعہ، آخری واقعہ سنا کے بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے قرض لیا. یہ ساری بات گفتگو جو ہے توکل، وکالت اسی زمرے میں کر رہا ہوں. انہوں نے قرض لیا. قرض لیتے وقت شریعت کا جو اسلام کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ لیتے اور لین دین کے وقت اس کی کتابت کر لی جائے، لکھ لیا جائے کہ اتنا قرض دے رہے ہیں، اتنا لے رہے ہیں، اور گواہ اس کے اوپر متعین کر لیے جائے. لیکن بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ اسلوب نہیں تھا. لیکن اس نے کہا کہ بھئی آپ اپنا شاہد پیش کرو. اس نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میرا گواہ اللہ ہے. اس نے کہا یار کفیل پیش کر دو. کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، پھر وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. وہ بندہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا چل یار تو پیسے لے جا. پیسے لے لیے. یہ دریا کے دوسری طرف رہتا ہے اور ایک کنارے پہ، دوسرے کنارے پہ رہتا ہے. جب اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے یہ اپنا ادھار واپس کرنا ہے، اس کے پاس رقم بھی جمع ہو گئی. وہ ادھار واپس کرنے کے لیے پیسے لے کر دریا کے کنارے پہنچتا ہے تو سواری دستیاب نہیں ہے، کشتی موجود نہیں ہے، کسی بھی سبب سے نہیں ہے. اب وہ حیران اور پریشان ہوا، غمگین ہوا اور کہا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا، اپنا کفیل اللہ کو بنایا تھا. اگر میں نے یہ امانت نہ پہنچائی تو وہ آدمی جو ہے نا اچھی باتیں نہیں کرے گا، وہ بہت جو ہے برا بھلا کہے گا، میرے ایمان سے متعلق وہ باتیں کرے گا. تو کیا کیا جائے؟ چنانچہ
اس نے وہ رقم جو تھی وہ 1000 دینار میں انہوں نے لکھا ہے روایت کے اندر کہ اس نے وہ رقم ایک لکڑی کا کوئی خوشہ لیا، کوئی لکڑی لی، اس کے اندر اس نے جو ہے سوراخ کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ رقم اس نے کپڑے وغیرہ کسی میں رکھ کر چھپا کے اندر داخل کر دی۔ داخل کرنے کے بعد پھر رب تعالیٰ کے حضور ملتفت ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں نے آپ کا واسطہ اور آپ کا واسطہ دے کر جو ہے یہ دعا کی تھی، یہ وعدہ کیا تھا، یہ قرض لیا تھا اس فلاں انسان سے کہ میں جو ہے یہ آپ کو واپس کر دوں گا آپ کی امانت وقت مقرر پر، لیکن اب سواری نہیں ہے، اب میں جا نہیں سکتا، اب سوائے ماں سوائے اس کے میرے پاس کوئی ہیلا، کوئی واسطہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، یہ لکڑی جانے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں اس کے حوالے کر رہا ہوں اور دریا کے حوالے۔ چنانچہ وہ جو دوسرا آدمی تھا جس نے قرض لینا تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ دریا کے دوسرے کنارے آئے، لیکن وہ آتا ہے تو اس کو بھی کوئی سواری میسر نہیں ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے، اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور گھر لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلے میری آگ کے الاؤ روشن کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ وہ اس کو جب چیرتا ہے، کاٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک تھیلی ہے اور اس تھیلی کے اندر ایک خط بھی موجود ہے اور اس خط کے اوپر ساری روداد لکھی ہوئی ہے کہ میں نے یہ اس طریقے سے قرض لیا اور یہ واپس کرنا ہے، اب ہو نہیں رہا، میں کیسے کروں۔ اس تک یہ قرض بھی پہنچ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں یا کچھ ایام کے بعد پھر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ جس نے قرض دینا تھا وہ شرمسار ہو کر، شرمندہ ہو کر گفتگو کر رہا ہے کہ بھئی میں وعدہ کیا، وعدہ خلافی کر چکا ہوں، آپ کو امانت نہیں دے سکا وغیرہ وغیرہ، اس نے گفتگو شنید کی۔ نہیں بھی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس تو تمہاری امانت پہنچ گئی ہے۔ پھر اس نے ساری روداد سفر بتائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، وسائل اور ذرائع جو اسباب دنیوی اور ضروری ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے تو رب تعالیٰ کی ذات جو ہے اس امر کو ضرور بھی ضرور متحقق فرما دیتے ہیں۔ اور انسان کی عربی کا ایک مقولہ ہے، من اعتمد علی مالہ قل ومن اعتمد علی عقلہ ضل ومن اعتمد جہلہ ضل، اور ومن اعتمد علی اللہ لا قل ولا ضل ولا ذل، کہ جو کوئی شخص اپنے مال اور دولت اور پیسے پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اس کا مال ضرور بھی ضرور ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کا مال اس کو نفع نہیں دے سکتا۔ اور اگر کسی انسان نے یعنی اس کے پاس وہ کہتا ہے کہ بلکہ اہل ایمان کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ رب تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایمان کے وجوب کے درجے تک جو ہے توکل کرنے کی ضرورت ہے، لازم قرار دیا ہے امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ نے۔ لیکن منافق انسان جو ہے وہ ظاہری اسباب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، دھن دولت ہے، میرے عزیزہ اقارب دوست احباب رشتہ دار ہیں، میرا کام یوں چٹکی میں ہو جائے گا۔ لیکن اس شعر کے اندر یا اس مقولے کے اندر من اعتمد علی مالہ قل، جو مال پہ بھروسہ کرے وہ کم ہو جاتا ہے، من اعتمد علی عقلہ ضل، جو اپنے عقل کے بھروسے پہ کوشش کرتا ہے، دوڑتا ہے، اپنی تگدو کرتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور من اعتمد علی جہلہ، جو ناواقفیت کے باوجود جو ہے پیش قدمی کرتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، امید رکھتا ہے، توقع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد وہ انسان نہ تو اس کی جو امید اور توقع ہے نہ وہ اس میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کو کوئی گمراہی لاحق ہو سکتی ہے، نہ اس کو کوئی چیز ذلیل اور رسوا کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں تقدیر کے مسئلے کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔